وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ درود پاک پڑھنے میں وخالت سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ درود پاک کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، چاہے قرآن مقدس ہو، چاہے حدیث مقدس ہو، دونوں جگہوں پر درود پاک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ لوگ ایک بار پھر محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں لگا کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ جشن عید میلاد النبی میں تشریف فرما ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اگر آپ کو میری بات، میرا بیان آپ کو پسند آئے تو میٹھی ہی آواز میں آپ سبحان اللہ کہیں۔ آپ جب تک بیٹھے ہیں تب تک سبحان اللہ الحمدللہ اپنے دل میں پڑھتے رہیں، یا تو اپنے نبی پاک پہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ ممبر نور کی تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت حافظ و قاری جناب سلیم الدین صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری اصغر علی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری پرویز عالم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت قاری عبدالکریم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور باہر سے آنے والے مہمان نعت خوان رسول جناب اسلم فیضی صاحب گری ڈی کی سرزمین سے گڑھوا کی سرزمین کلیان پور پہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جاؤ مت میاں، جاؤ گے تو افسوس کرو گے، اپنا لے کر جاؤ گے، میرا لے کر کچھ نہیں جاؤ گے۔ میرا مزاج ہے ایک آدمی بھی رہے گا تو میں بیان کروں گا، اگر کلاس میں ایک بچہ بھی رہے گا تو میں پڑھاؤں گا۔ میرا ایک مزاج ہے، اور میں کام کرنے کا عادی ہوں، لفظی بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر میری بات ٹھیک نہ لگے تو آپ یہاں سے چلے جانا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اس چیز کو لے لو جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اور اس چیز سے رک جاؤ جس چیز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان برباد کیوں ہے؟ آج مسلمان تباہ کیوں ہے؟ پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس کو جھانک کر نہیں دیکھا، کبھی ہم نے جھک کر نہیں دیکھا، کبھی بغل میں ہم نے ہو کر کے نہیں دیکھا کہ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے اندر دشمنی کیوں پیدا ہو رہی ہے، ہماری حکومت کیسے چلی گئی ہے۔ آج ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، آج ہم محبت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا اے مسلمان، جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آج یہاں سے لے کر کے پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھو، تباہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ آپ
اپنے گھر سے لے کر کے، اپنے محلے سے لے کر کے اپنے ضلع تک، اور ضلع سے نکل کر کے آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو لوگ برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر چلے جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مومن بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ تباہ و برباد ہونے لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے درود پاک پڑھو، وہ چیز ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہم راستہ جو بھٹک رہے ہیں، راستہ جو ڈھونڈ رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ نہ ہمیں بولنے کا طریقہ ہے، نہ چلنے کا طریقہ ہے، نہ کھانے کا طریقہ ہے، نہ رہنے کا طریقہ ہے۔ آمنہ کے لال ابھی دنیا میں موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ قیامت کے دن آپ کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ تو آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا، عبداللہ کے لختے جگر نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر 24 گھنٹہ میری خدمت میں رہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق میری خدمت میں رہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی میری خدمت میں رہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی میری خدمت میں رہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ خاتون جنت سے بڑھ کر کے کون ہو سکتی ہے؟ امام حسن حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر نے صدیق اکبر کا نام نہیں لیا، فاروق اعظم کا نام نہیں لیا۔ اگر صدیق اکبر کا نام لے لیتے تو ہم لوگ الگ ہو جاتے، امام حسین کا نام لے لیتے تو ہم لوگ چھڑ جاتے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ غور سے سنو، دھیان سے سنو، جو مومن بندہ مجھ پہ دنیا میں رہ کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا وہی قیامت کے دن میرے قریب نظر آئے گا، وہی میرے نزدیک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو مومن بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر اتنا یاد رکھو کہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے۔ چلو میں آگے بڑھ کر کے بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، دریا کو بنایا، ساری چیز کو بنایا۔ تو ساری چیز کو جب بنایا تو زمین و آسمان کے درمیان، زمین پر رہنے والے، آسمان کے شامیانے کے نیچے رہنے والے انسان کو بھی بنایا، اور انسانوں میں سب سے بہتر اللہ نے مسلمان کو بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا اے رب کائنات، جب ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اے اللہ ایک ایسا قانون دے دے، ایک ایسا طریقہ دے دے، ایک ایسا راستہ دے دے جس پر ہم چلیں، جس پر ہم عمل کریں، عمل بھی ہوتا رہے اور ادھر ثواب بھی ملتا رہے، ہم کھاتے بھی رہیں ثواب بھی ملتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا کہ اے میری امتیوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کا طریقہ دینے والے میرے محبوب جا رہے ہیں، سونے کا طریقہ دینے والے میرے محبوب جا رہے ہیں، جاگنے کا طریقہ
دینے والے میرے محبوب جا رہے ہیں، جیسے جیسے وہ کھائیں گے تم کھانا کھانا، جیسے وہ پیئیں گے ویسے تم پینا۔ اب آؤ موڑ پہ آؤ مسلمانوں، اب اصل موضوع پہ آؤ مسلمانوں۔ میں آپ سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی اطمینان سے آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آج ہم انسان ہیں تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا بھی چاہیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب بن کر کے آئے ہیں تو ہمیں ایک طریقہ دے دیجئے، اسی طریقے کے مطابق کھائیں گے، اسی طریقے کے مطابق ہم پیئیں گے، اسی طریقے کے مطابق ہم چلیں گے۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کھانے کی خواہش ہو، جب کھانے کا وقت ہو جائے، جب کھانے کی خواہش ہو جائے، تمہاری طبیعت چاہے تو اپنے دونوں ہاتھ کو دھل لینا، اور دھلنے کے بعد کوئی تولیے میں مت پوچھنا، کوئی رومال میں نہ پوچھنا، ایسے ہی دسترخوان پہ بیٹھ جانا۔ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت دھل لینا اور کلی کر لینا، اور ایسے ہی دسترخوان پہ بیٹھ جانا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھل لیا، ہم نے کلی بھی کر لیا، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ زندگی بھر دنیا میں رہے گا تو کبھی محتاج نہیں رہے گا، بلکہ اس کی کمائی میں بے پناہ برکتیں ہوتی نظر آئے گی۔ اور پڑھ کر آمنہ کے لال نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو بھی دھل لینا، کلی بھی کر لینا، اور کھانے سے پہلے 3 گھونٹ پانی بھی پی لینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھل لیا، کلی بھی کر لیا، 3 گھونٹ پانی بھی پی لیا، آخر 3 گھونٹ پانی پینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ کھانے سے پہلے 3 گھونٹ پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے 70 بیماری کو دور فرماتا ہے۔ اگر مسلمان اس پہ عمل کرے گا تو بولے مسلمان کا بچہ بچہ آج یہ ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آئے گا، آج یہ حکیم بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سنت مصطفیٰ پہ ہم عمل کریں گے، ادھر سنت مصطفیٰ پہ عمل بھی ہوگا، ادھر مومن ثواب کا حقدار بھی ہوگا نظر آئے گا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیا، دونوں کلی کر لیا اور 3 گھونٹ پانی پی لیا، تو اب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، دسترخوان کو اپنے گھر سے نہ جانے دو، دسترخوان پہ بیٹھ کر کے تم اپنے گھر والے کو بلاؤ، اپنی ماں کو بھی بلاؤ، اپنی بہن کو بھی بلاؤ، اپنی بیٹی کو بھی بلاؤ، اپنی بہو کو بھی بلاؤ، اپنے بھائی کو بھی بلاؤ، اپنے باپ کو بھی بلاؤ، سارے لوگ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ میں چلتے چلاتے پہلے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا کہ آج کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دشمنی میں نہیں جل رہا ہے، چاہے اپنے بیٹے سے پریشان ہو، چاہے اپنی بیٹی سے پریشان ہو، چاہے اپنے پڑوسی سے پریشان ہو، چاہے اپنے گھر والے سے پریشان ہو۔ بولو باپ بیٹے میں بات نہیں بن رہی ہے، ماں بیٹی میں بات نہیں بن رہی ہے، ساس بہو میں بات نہیں بن رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹی ہماری بات نہیں سن رہی ہے، بیٹا ہمارا بات نہیں سن رہا ہے، بھائی ہمارا بات نہیں سن رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حافظ سلیم الدین صاحب کی بلا ایک تعویذ لکھ دیجئے تاکہ میرا بیٹا میری بات سننے لگے، آپ ایسی تعویذ دے دیجئے تاکہ محترمہ بھی میری بات سننے لگے۔ غلام جابر اسٹیج سے پیغام دینا چاہ رہا ہے، تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، گھر والے کو بلا لو، سارے لوگوں کو بلا لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کا کھانا ہو چاہے صبح کا ناشتہ ہو چاہے دوپہر کا کھانا ہو، ہم نے گھر والے کو بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، ماں کو بھی بلایا، بیوی کو بھی بلایا، بھائی کو بھی بلایا، بہن کو بھی بلایا، سارے لوگ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، اللہ رب العالمین
फायदा देता है। आज बोलो नबी की सुन्नत पे अमल करने से बोलो कितना बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन आज मुसलमान फैशन में चला जा रहा है, खड़े खड़े खाना बड़ा समझ रहा है, खड़े खड़े पीना बड़ा समझ रहा है। न खड़े होकर खाकर बड़े होगे, न खड़े होकर पानी पियोगे तो बड़े होगे। अगर बड़ा होना चाहते हो, दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो, आखिरत में निजात चाहते हो, तो नबी की सुन्नत पे अमल करो। यकीनन यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। आज मुसलमानों जहालत आम हो चुकी है। अगर बीवी शौहर के साथ खाए, घर वाले देख ले, मोहल्ले वाले देख ले, तो लोग ये अच्छे मिगुया करते हैं। अल्लामा यूसुफ साहब लोग कहते हैं कि ये कैसा है, ये तो मौका है कि बीवी के साथ खाना खा रहा है। हरगिज ऐसा ना सोचो मुसलमानों, जैसे हम मुसलमान हैं वैसे बीवी भी मुस्लिमा है, वैसे ही उसका भी हक है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मिलकर पानी भी पिया करते थे। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस पाक मरवी है मुसलमानों, कि वो खुद फरमाती है कि जब प्यारे आका को प्यास लगती थी और हम जिस कटोरे से पानी पीते थे, पैगंबर आजम मानते थे पानी बच जाया करता था, तो कभी कभी पानी मिलाकर दे देती थे और प्यारे आका उस कटोरे से पानी पिया करते थे और वही मुंह लगाते, होंठ लगाते जहां मैं लगा करके पिया करता था। बोले नबी झूठा बांटने के लिए नहीं, बल्कि इसे खत्म करने के लिए। अगर छूट छाट का मामला होता, झूठे का मामला होता, तो पैगंबर मुहतरमा के कटोरे में पानी ना पीते। पता चला कि जितना बीवी का हक है उतना ही मर्द का भी हक है। अगर आपस में मिलकर के खाओगे तो यकीन जानो कि हमारे अंदर से दुश्मनी दूर हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और भी मैं पढ़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोमिन का जूठा पाक है, कुल्लु मोमिनिन शुरिबा शिफाउन, कि हर मोमिन का जूठा पाक है। आज अगर भाई साहब आप पी रहे हैं और हमको पीने की बारी आई है तो गिलास धुल करके देते हैं, नहीं एक गिलास से खाओ पियो। हाँ, इतना जरूर एहतियात करना है, इतना जरूर बचना है कि अगर नमाजी आदमी हो और बेनमाजी हो, या तो पापी हो या शराबी हो, तो उसके जूठे को नेकोकार न पिए, इससे बचे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं बता रहा हूँ, कल्यूबी अरबी की किताब है, अरबी अदब की किताब है, मैंने उसमें पढ़ा है कि चोर लोग कुछ चोरी करने के घर से जा रहे थे और रास्ते में उन लोगों को लगी भूख। अपना मकाम समझो मुसलमानों, अपना मर्तबा समझो। मैं तड़प कर बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके ज़हन में एक एक बात उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आपस में बैठ कर खाओ, मोहब्बत से खाओ, हम कामयाब होंगे। चोर लोग चोरी करने जा रहे थे, रात की तारीकी में उन्हें भूख लगी, खाने का कोई सामान नहीं। उन लोगों ने सोचा यहाँ किसी के यहाँ छेड़छाड़ न करो, आबादी है, चलो आबादी से निकल कर किसी का मकान मिल जाए तो हम लोग वहाँ खाना खाएंगे। जब आबादी से निकले वो लोग तो एक मकान नजर आया, लोगों ने दस्तक दिया, घर वाला दरवाजा खोला, खोलने के बाद क्या देखता है कि हमारे मेहमान आ गए हैं। इनकी नीयत खराब और घर वाला इन्हें मेहमान समझ रहा है, और मेहमान आता है तो अल्लाह की रहमत लेकर आता है। मेहमानों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मेहमानों को देख करके चेहरा नहीं फेरना चाहिए। मेहमान आता है अल्लाह की रहमत लेकर के आता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये लोग आए, घर वाला दस्तक दिया और अंदर ला करके बैठाया। जब चोर लोग अंदर आए, कहा कि खाने की ख्वाहिश है, वो मेहमान समझा घर वाला, खाने का इंतजाम किया। मगर उस घर में एक लड़की थी, अपाही थी, जो न इधर से उधर हाथ कर सकती थी, न पैर इधर उधर कर सकती थी, चलने फिरने की सलाहियत नहीं थी, अपने पेट पे पड़ी हुई थी, अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी। ये चोरों की जमात देखती है कि बच्ची है, अपाहिज है, ये चल नहीं पा रही है। उन लोगों ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, घर वाला खाना बनवाया, खाना बनवाने के बाद सबको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद हाथ धोने की बारी आई तो एक बर्तन में हाथ धुलवाया। मुसलमानों, एक बर्तन में हाथ धुलवाने के बाद चोर लोग हाथ धुल कर
چلے گئے، اور جب چلے گئے اپنے مقصد کو لے کر کے چوری کی نیت سے گئے، چوری کرنے کے لیے گئے، اور ادھر جو تھا جو چوروں کے ہاتھ کا دھون تھا وہ جمع کیا ہوا تھا، وہ تو مہمان سمجھ رہا تھا، اللہ کی رحمت سمجھ رہا تھا۔ اپاہج لڑکی کے جسم پر ہاتھ کے دھون کو وہ شخص ملنا شروع کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب ملنا شروع کیا تو ان چوروں کے ہاتھ کے دھون سے اللہ تعالیٰ نے بچی کو شفا دے دیا۔ جو بچی چلنے کے لائق نہیں تھی چلنے لگی ہے، جو بولنے کے لائق نہیں تھی بولنے لگی ہے۔ اب چوروں کی جماعت چوری کر کے واپس آ رہی ہے، وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، آنے کے بعد پھر ان لوگوں کو بھوک لگی۔ اب مشیت خدا بندی دیکھو، مشیت الہی دیکھو مسلمانوں، جب وہ لوگ آئے تو اسی گھر میں دستک دیا، اسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ گھر والا بڑی ان لوگوں کی آؤ بھگت کیا، اور وہ احسان سمجھا کہ یہ اللہ والے ہیں، چلے آئے ہیں۔ یہ اللہ والے کیا ہے، ان کی نیت تو خراب ہے لیکن فائدہ پہنچا ہے تو نیت تو ٹھیک رکھے گا۔ اب پھر آئے، کھانا بنوایا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار بول رہا ہے، چوروں کا سردار بول رہا ہے کہ ایک گھر کا مالک ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیانتداری سے بتانا، بڑی اطمینان سے بتانا، بڑی سنجیدگی سے جواب دینا۔ کہا پوچھنا کیا چاہ رہے ہو، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہا ہم لوگ ابھی آئے تھے تمہارے گھر میں اور گئے تھے تو کیا دیکھے تھے؟ یہ بچی جو پانی لا رہی ہے، یہ بچی جو کھانا لا رہی ہے، یہ بچی جو اور کام کر رہی ہے، یہ تو پیٹ پہ پڑی ہوئی تھی، بولنے کے لائق نہیں تھی، چلنے کے لائق ہو گئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، یہ کیسے چلنے لگی ہے؟ اب گھر کا مالک لڑکی کا باپ بیٹھ کر کے واقعہ دہراتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ آئے تھے، ہم نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھ ایک برتن میں دھلوایا اور اس دھون کو جمع کیا۔ آپ لوگوں کو جانے کے بعد میں نے اس دھون کو، ہاتھ کے دھون کو اس بچی کے جسم پر ملنا شروع کیا، تو اسی دھون کی وجہ سے اللہ نے شفا دے دیا ہے، بچی چلنے کے لائق ہو گئی۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب اللہ نے چوروں کے ہاتھ میں یہ شفا دیا ہے تو جو اس کی عبادت کرے اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں کتنی شفا عطا فرمائے گا۔ لہذا کی عبادت کرنے کے لیے نعرے رسالت، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ آج بولو مسلمانوں، نفرت ہم لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہم اس کا علاج بھی کر کے جائیں گے۔ اگر آپ نے مان لیا میری بات کو، نبی کی سنت پہ عمل کر لیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ مان کے چلے کہ آپ کے اندر یہ بات ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹا اگر جوان ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کہ باپ بوڑھا گیا، کمانے کے لائق نہیں ہے تو بیٹا گھر سے دھکا دے کر کے بھگا رہا ہے۔ بولو بھگا رہا ہے کہ نہیں بھگا رہا ہے؟ آپ ذرا سا مزاج کو بنائیں تو دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ مسلمانوں، دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، دسترخوان گھر سے نہ جانے دو۔ میں نے بتایا کہ دسترخوان پہ کھاتا ہے جو مومن بندہ تو اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، نفاق دور ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے کھاتے کبھی جو ہے چاول کا دانہ گر جاتا ہے یا روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے یا کبھی سبزی گر جاتی ہے۔ اگر ہم بغیر دسترخوان کے کھائیں گے، حافظ سلیم الدین صاحب کی بلا، مولانا یوسف صاحب کی بلا، حافظ اصغر صاحب کی بلا، تو کھانا زمین پہ گرے گا تو اس میں گرد و غبار بھی لگے گا۔ ہم اسے اٹھا کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں گے، اور کھاتے کھاتے دانا اگر گر گیا ہم آسانی سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ دانا اٹھا کر کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سفید بیماری کو دور فرما دیتا ہے، اس کے اندر کبھی سفید بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی دیکھو مسلمانوں، ہم کو دنیا سے جانا ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، اور جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا فرمائے گا، 70 حوروں کو دے گا،
दे देगा तो 70 हूरें जब मिलेगी तो उसको वहां दैन मोहर भी देना होगा। तो हम जन्नत में कहाँ रुपया लाएंगे, कहाँ से हम सोने और चांदी लाएंगे, कहाँ से हम दिनारों दिरहम लाएंगे। आज मुसलमानों दुनिया में जब हम रिश्ता करते हैं, अपना रिश्ता करते हैं, बेटे का रिश्ता करते हैं, भाई का रिश्ता करते हैं, भतीजे भांजे का रिश्ता करते हैं, तो निकाह पढ़ाने के बाद 2 गवाह मुकर्रर करते हैं। बोलो गवाह करते हैं कि नहीं? और दैन मुहर्रर भी हम मुकर्रर करते हैं, तब जाकर के हम अक्द करते हैं। आज उन औरतों से जिनको मरना भी है, जिनको खून भी आता है, जिनके जिस्म में फोड़े और फुंसी भी होते हैं, जो जवान भी होती है, बूढ़ी भी होती है, उन्हें दुनिया छोड़ना है, तो इनके निकाह में दैन मोहर की जरूरत है। अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा। वो मरने वाली नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है, उन्हें भी दैन मोहर देना होगा। तो आप कहां से लाओगे मुसलमानों? आप दैन मोहर कहां से लाओगे? अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो मोमिन बंदा दस्तरखान बिछाकर खाना खाता है और खाते खाते दाना गिर जाता है और उससे उठाकर खा लेता है, तो अल्लाह ताला गिरे हुए दाने को कल क़यामत के दिन जब आप जन्नत में जाएंगे तो यही दाना 70 हूरों के लिए दैन मोहर मुकर्रर होता हुआ नजर आएगा। तो आज हम ये अमल करेंगे तो यकीनन हम कामयाब होते नजर आएंगे। और हदीस पाक के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खाना खाओ तो खाने के बाद उंगली भी साफ करो और हाथ भी साफ करो और प्लेट को भी साफ करो। आज हम दाने का एहतराम नहीं करते हैं, खाने का एहतराम नहीं करते हैं। आमना के लाल ने फरमाया कि दाने का एहतराम करो। जब तुम दाने का एहतराम नहीं करोगे, जब प्लेट को चाट कर नहीं खाओगे, आज तो मामला ये है कि अगर कोई मुसलमान प्लेट साफ करके खाता है तो यही देखने वाला कहता है कि इसका अभी पेट नहीं भरा है, तब तो ये प्लेट चाट करके खा रहा है। एक हदीस पाक में रख रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब आप खाना खाओ तो खाने के बाद प्लेट भी साफ कर लो। ये शहादत वाली उंगली से प्लेट भी साफ करो। आप कहेंगे सारा खाना खा लिए तो अब प्लेट चाटने से हमें क्या फायदा होगा? अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया खाना खाने के बाद प्लेट को साफ करके खाओ। जब प्लेट को साफ करके खाते हैं तभी हमें फायदा हो रहा है। ये प्लेट खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है, ये थाली दुआ कर रही है, ये बर्तन दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है ये बर्तन? ए रब्बे कायनात, मेरे अंदर से खाना खाया है और खाने के बाद इसने चाट करके साफ किया है। अगर ये चाट करके साफ नहीं करता तो रात भर मुझे शैतान चाटते हुए नजर आता। तो मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि जिस तरह इसने मुझे शैतान के चाटने से आजाद किया है, वैसे ही मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि तू इसे जहन्नम से आजाद फरमा दे। आज मुसलमानों इस सुन्नत को ना छोड़ो और दाने का एहतराम करो। रोटी जिस कौम से चली गई है वो कौम तबाह बर्बाद हो गई है। पहले मैं एक बात और बता दूं, और जब आप जिस थाली, जिस कटोरे, जिस बर्तन में खाना खाए तो आप उस थाली में हाथ भी धुले और हाथ धुलने के बाद उस थाली या बर्तन या प्लेट को चारों तरफ से धुल ले और धुलने के बाद उस बर्तन के धोवन को आप पी जाए। आप कहेंगे मौलाना उस बर्तन के धोवन को हम पिएंगे तो हमको क्या फायदा होगा? क्या मुझे अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा? ए मुसलमानों, कुर्बान जाओ अल्लाह के प्यारे रसूल पर, आमना के लाल पर। उन्होंने फरमाया कि जो मोमिन बंदा खाने के बाद बर्तन में हाथ धुल करके और बर्तन को धुल करके अगर पी लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उस बंदे मोमिन के अंदर से 70 बीमारी को दूर फरमा देता है। अगर बच्चा अमल करेगा तो सारा बच्चा मुसलमान का डॉक्टर बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए खाना खाओ तो बर्तन धुल करके पी लो। और किसी बर्तन में खाने के बाद या खाने से पहले हाथ धुलना मना है। मज़हब इस्लाम ने मना किया है कि किसी बर्तन में आप न धोएं। अगर इस्तेमाल का बर्तन है तो आप न धो लें। मैंने पहले ही कहा कि हर मुसलमान परेशान है, चाहे दिन भर में 1 लाख कमाने वाला हो, चाहे 1 रुपया कमाने वाला हो। शाम के वक्त सब कमर पर हाथ रख कर
कर के सोचते हैं कि कमाई में बरकत नहीं है। जो खाने पीने वाले बर्तन में खाकर हाथ धुलते हैं या खाने से पहले हाथ धुलते हैं तो वो मोहताज होते हैं और उनकी कमाई से बरकत दूर हो जाती है। अब खाने पीने वाले बर्तन में हाथ न धुलना। हाँ, अगर कोई बर्तन आपने खास कर लिया कि हम उसी में खाने के बाद या खाने से पहले हाथ धुलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हम खा नहीं रहे हैं, अब उसी के लिए हमने रखा है। अब तो बहुत सारा सामान निकल गया है, सिलपची है, उसे आप कर ले। तो मैंने कहा कि रोटी का एहतराम करो, रोटी जिस कौम से गई है वो कौम तबाह बर्बाद हो गई है। बोलो गिरा हुआ दाना देखना तो झुककर उठा लेना, रास्ते पे हो मकान में हो, दाने का एहतराम करना मुसलमानों। आओ मैं ज्यादा दूर नहीं ले चल रहा हूँ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ले चल रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, खलीफे दोम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। अमीरुल मोमिनीन है, झुककर रोटी के टुकड़े को उठाते हैं और उठाने के बाद गर्दो गुबार लगा हुआ था, उन्होंने अपने हाथ से झाड़ा और झाड़ने के बाद अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, एक खादिम रोटी के टुकड़े की हिफाजत करना, इफ्तारी के बाद मुझे दे देना। उस वक्त रोजा से थे, कहा कि इफ्तारी के बाद मुझे दे देना। तारीख बताती है कि वो खादिम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रोटी का टुकड़ा लेने के बाद उनकी नजर से छुपा है, उनकी नजर से उछल हुआ है, उनकी नजर से गायब हुआ है। रोटी का टुकड़ा न किसी ताक पे रख रहा है, न किसी बर्तन में रख रहा है, न जेब में रख रहा है। गायब होने के बाद नजर से रोटी के टुकड़े को खा जाता है। खाने के बाद इफ्तारी के बाद हजरत उमर फारूक ने बड़ी प्यार से बुलाया उस खादिम को, एक खादिम आओ और रोटी का टुकड़ा कहाँ है मुझे दो। मैंने कहा था कि हिफाजत से रखना, कहाँ रखे हो लेकर आओ। उसने कहा, ए मेरे आका, मैं ऐसी जगह रख दिया हूँ कि ला नहीं सकता हूँ। उमर फारूक तो जान रहे थे मगर गुलाम का इम्तिहान ले रहे थे कि ये क्या जवाब देता है। कहा, आका आपने दिया, आपके हाथों से लेने के बाद आपकी नजर से उछल हुआ, पर्दा किया और मैं रोटी के टुकड़े को ताक पे नहीं रखा, किसी बर्तन में नहीं रखा, मैंने अपनी जेब में नहीं रखा, बल्कि आपकी नजर से छुपने के बाद मैंने रोटी के टुकड़े को खा लिया है। जब गुलाम ने रोटी का टुकड़ा खाया तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, ए मेरा गुलाम, जब रोटी के टुकड़े को तूने खा लिया तो अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है, और जब तू जहन्नम से आजाद हो गया तो जा, मैं तुझको अपनी गुलामी से आजाद कर रहा हूं। तो आप मुसलमानों दाने का एहतराम करो। अब बोलो प्लेट को ऐसी छोड़ोगे, अभी मैंने 2 हदीस सुनाया है, बोलो प्लेट को ऐसी छोड़ोगे, आज कमा रहे हो मगर कमाई में बरकत नहीं है। अभी मैं आगे बढ़ करके आपको एक बात सुनाना चाह रहा हूँ कि बर्तन को कभी जूठा न छोड़ना। जब औरतें छोड़ देती है ऐसे ही तो रात भर शैतान चाटता है, रात भर शैतान चाटता है। इसलिए रात को खाना खिलाने के बाद ये घर में जाके पैगाम देना कि खाना खिलाने के बाद सब बर्तन को वो लोग धुले और धुलने के बाद खुला न रखे बल्कि पलट दे, या ढक्कन वगैरह है तो आप उसको ढक दे। ढकने की बात आई है तो एक बात बता रहा हूँ, हजरत मौलाना यूसुफ साहब किबला एक हदीस पाक इनके सामने रख रहा हूँ कि रात में साल में एक मुसीबत की रात आती है, साल में एक मुसीबत की रात आती है और घर के अंदर जो चीज खुली हुई रहती है मुसीबत उसमें बैठ जाती है, घुस जाती है, तो वो इंसान ऐसे बर्बाद होता है, लगता है कि किसी ने जादू कर दिया है, ऐसा लगता है कि किसी ने इसका पीछा कर लिया है। लिहाजा ए मुसलमानों, चाहे घर में दाखिल होना हो, चाहे घर का सामान बंद करना हो, तो हम किसी और के तरीके को नहीं अपनाएंगे। अगर तरीका अपनाएंगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका अपनाएंगे। इसलिए जाकर घर में कहना कि बर्तन खाली न छोड़ना। आज आप कमाते हो, बीवी कमाने नहीं जाती है, फरमाइश 22 तरह की करती है। और एक हदीस पाक में रख रहा हो कि
کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے چاہے کہیں سے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ یہ بندہ میلاد پاک سے جا رہا ہے، چلو اس کے گھر میں داخل ہو جایا جائے، اس سے پہلے داخل ہو لو۔ اگر شیطان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے وہاں پر نازل ہوتی ہے، تو اب شیطان کو کیسے بھگائیں گے، شیطان کو ہم کیسے روکیں گے؟ اور حدیث پاک میں بتا رہا ہوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے اور اگر آپ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ گھر کا دروازہ کھولیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور گھر میں داخل ہونا چاہیں تو داہنا قدم اٹھائیں اور دروازے میں داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں رہتا ہے بلکہ وہاں سے وہ دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بایاں قدم داخل کرتے ہیں، شیطان یہاں بھی چال کھیلتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو چلاکی کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو داہنا قدم داخل کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا یا 2-3 سیکنڈ لگے گا، پورا سورہ اخلاص کو پڑھ لو گے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر جھونپڑی ہے اور گھر میں داخل ہونے کا یہ عمل ہمیشہ جاری رکھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اتنی برکت دے گا کہ دنیا کی بلڈنگ بھی دے گا اور سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی محل عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ مسلمانوں اس پہ ہمیں اور آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلمانان کلیان پور۔ آج یہ ساری باتیں کیوں یہ ہم سے ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ فقط اس بنیاد پر کہ ہم علم دین مصطفیٰ سے دور ہیں، ہم علم دین مصطفیٰ سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، حدیث پاک سے دور ہیں۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو گے تو یہ تفسیر دیکھو گے، حدیث پاک پڑھو گے تو یہ تفسیر دیکھو گے، لہذا اے مسلمانوں علم دین مصطفیٰ فرض ہے ہم پر، آپ علم دین مصطفیٰ حاصل کریں۔ آج میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بڑی تکلیف لگے گی، چاہے رکشہ چلانے والا ہو، چاہے اپنے وقت کا ٹھیکیدار ہو، سب کا بچہ انگلش پڑھنے جا رہا ہے، اس گھر سے جا رہا ہے کہ حافظ اصغر جیسا حافظ بنے گا تو یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، مولانا یوسف جیسا مولانا بنے گا تو یہ ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ آج مسلمان کا بچہ چاہے امیر کا ہو چاہے غریب کا ہو، سب اسکول میں جا رہے ہیں، سب کالج میں جا رہے ہیں، لیکن اے مسلمانوں آج تمہارے پاس سونے کی بلڈنگ ہونی چاہیے، ہیرے جواہرات کی بلڈنگ ہونی چاہیے، آج ماربل کا محل ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پھوس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس محل بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک دھوکہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ سچا عالم دین بنے گا تو دنیا میں بھی محل بنائے گا، اور مرنے کے بعد ماں باپ کو وہ جنت میں محل بنواتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا اپنے بچے کو بناؤ تو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو بناؤ تو حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ایسی صورت میں حافظ قرآن کو اللہ بلائے گا، اللہ کے حکم سے بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ اس حافظ قرآن کو اونٹ کی سواری پر اسے بیٹھایا جائے گا، اور اللہ کا حکم ہوگا یہ حافظ قرآن آپ پڑھتے جائیں، یہ جائیں گے، اونٹ جیسے جیسے قدم بڑھائے گا یہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں پہ ان کے خاندان والے کا مقام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ بیٹا حافظ قرآن بنے گا تو کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سر پر اللہ
ایسا تاج رکھوائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، جو سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ لہذا بچے کو حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ۔ جہاں بیٹا عربی بولے گا وہی انگلش بھی بولے گا، جہاں وہ فارسی بولے گا وہاں ہندی بھی بولتا ہوا نظر آئے گا، جہاں سائنس لکھے گا وہیں پر ساری باتیں لکھتا ہوا نظر آئے گا۔ آج مسلمانوں ہم دینی تعلیم سے ہٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اس نتیجے پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ بولو، پہلے آپ علم دین مصطفیٰ حاصل کریں، اپنے بچے کو اتنی تعلیم دلوا دیں کہ بیٹا مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو رہتا ہے تو ہم تلاشتے ہیں کہ امام صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں۔ آج تو دیہاتوں میں مل جاتے ہیں، ہم لوگ تو شہر میں رہتے ہیں، مدرسے کے بچے نہ ملے، مدرس نہ ملے، مؤذن نہ ملے تو معلوم ہوا کہ گھر سے آتے آتے تک مرغا بھی چلا گیا، مہنگا مرغا دیسی خریدا تھا 300 روپے، معلوم ہوا کہ وہ مر گیا۔ تو ایسی نوبت نہ آنے دو مسلمانوں، پہلے علم دین مصطفیٰ حاصل کرو، ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بولو اب کیا کرو گے، فیصلہ کرو 2 منٹ میں مسلمانوں، اب کیا فیصلہ کرو گے؟ بولو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلواؤ گے کہ نہیں دلواؤ گے؟ پہلے حافظ قرآن بناؤ، بعد میں انجینئر بنانا، بعد میں ڈاکٹر بنانا۔ بولو پہلے دینی تعلیم فرض ہے، بولو فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج تیزی سے بھائی صاحب، آج ہم سارے مسلمان کہتے ہیں، 2 بات کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی آپ کو خراب لگے گی کہ مولانا آئے تو ہم لوگوں کو ایسا بول کر کے چلے گئے۔ آج مودی حکومت آئی تو مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کی۔ بولیے شروع کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ آج شروع کی ہے۔ دیانتداری سے بولنا مسلمانوں، ایمانداری سے بولنا مسلمانوں۔ اس نے کہا کہ گو کشی بند کرو، گو ہتیا بند کرو۔ ہم نے کہا ہم چھوڑ دیا، تمہاری حکومت میں نہیں کھائیں گے، تمہاری حکومت جائے گی، ہم کھانا شروع کریں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مودی نے بند کیا ہے، لیکن دیانتداری سے بتاؤ مسلمانوں، نماز مسلمان پہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ بولو روزہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ علم دین مصطفیٰ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہم روڈ پہ گھوم رہے ہیں، مسجد کے بغل میں ہم موبائل سے گانا سن رہے ہیں، ہم ریڈیو سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جا رہے۔ بولو میرے گھر میں کوئی آیا ہے لاٹھی لے کر کی نماز مت پڑھو؟ بولے کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ بولو ہماری بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری کاہلی ہے کہ نہیں کاہلی ہے؟ اے مسلمانوں، مرنے سے پہلے سب انتظام کرو۔ جب ہم نماز پڑھ کر کے رہیں گے، جب ہم روزہ رکھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، موت کا فرشتہ جس وقت آ جائے، جہاں آ جائے، مومن بندہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ یہی کہتا ہے، موت کا فرشتہ آ جا، میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے گناہوں سے معافی مانگ لیا ہے، اللہ معاف کر دیا ہے۔ ہم دنیا سے جائیں گے تو گناہوں پاپ لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ دنیا سے جائیں گے تو ثواب لے کر کے چلے جائیں گے۔ لہذا تیار رہو مسلمانوں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ موت و حیات کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ بولو اللہ ہے کہ نہیں اللہ ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلواؤ۔ ایک بات اور بھی میں بتا رہا ہوں، چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، میرا مزاج بنتا جا رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے سارے مضمون سمٹ کر چلے آ رہے ہیں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج فیشن کی دنیا آ گئی ہے، فیشن کا دور آ گیا ہے۔ پیجامہ پہننا ہے تو کھڑے کھڑے پہنتے ہیں، فل پینٹ پہننا ہے تو کھڑے کھڑے پہنتے ہیں۔ قاری عبدالکریم صاحب، حافظ سلیم الدین صاحب قبلہ، مولانا یوسف صاحب قبلہ، آج کے دور میں لوگ کھڑے کھڑے فل پینٹ پہن رہے ہیں، کھڑے کھڑے پیجامہ پہن رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہ پہنو، بیٹھ کر کے پہنو۔
बैठ कर पहनो। अब कैसे मेरे आका ने फरमाया, 1400 साल पहले फरमाया है। गौर से सुनना मुसलमानों, जब हम खड़े होकर के पहनेंगे तो एक पैर को उठाना होगा। बोलिए उठाइएगा कि नहीं, कि ऐसी पहन लीजिएगा? बोलिए बोलिए, अब आप बोलिए। अब ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आ गई, बोलिए एक पैर को उठाना होगा कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो मुसलमानों, एक पैर को उठाना होगा। और जब एक पैर को उठाएंगे तो एक पैर पे खड़ा होना होगा। बोलो खड़ा होंगे कि नहीं होंगे? और जब खड़े होंगे तो अनबैलेंस होंगे, और अनबैलेंस होंगे तो कोई जरूर नहीं कि हम संभाल सकते हैं। नौबत यहाँ तक आई कि हम चौकी पे गिरेंगे या जमीन पे गिरेंगे, और जमीन पे गिरेंगे तो चोट नाम तौल के नहीं लगेगी, बल्कि नौबत ये आएगी कि कभी पैर की हड्डी टूट जाएगी, तो कभी पैर गिरूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी, दर्द होगा। ए मुसलमानों, आमना के लाल ने फरमाया कि बैठ करके पहनना, खड़े होकर ना पहनना। अगर खड़े होकर पहनोगे, एक पैर पे खड़ा होगे, एक पैर पे खड़े होगे, अनबैलेंस होगे, और अनबैलेंस होगे तो जमीन पे गिरोगे, जमीन पे गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें तकलीफ होगी, कभी तुम्हारी पैर की हड्डी भी टूट सकती है। तो आमना के लाल ने फरमाया कि बैठ कर पहनना। जब मेरे आका जब जमीन पे गिरना अपनी उम्मती को गवारा नहीं कर सकते हैं, तो कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत को ये जहन्नम में गिरना कैसे गवारा कर सकते हैं? आमना के लाल ने 1400 साल पहले फरमाया है। नबी की सुन्नत पे अमल करो, यकीनन हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। आज खड़े होकर के हम खाना बड़ा समझते हैं। आज खड़े होकर के लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलिए खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खड़े होकर के खाना पीना सख्ती से मना किया गया है। आमना के लाल ने मना फरमाया है, खड़े होकर के खाओगे तो ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी कि पूरी दुनिया का डॉक्टर ले जाएगा मगर इलाज नहीं कर पाएगा। तो खाने से पहले दोनों हाथ को धुल लेना, कुल्ली कर लेना, 3 घूंट पानी पी लेना, जितना जी चाहे पानी पी लेना, लेकिन 3 घूंट से कम पानी मत पीना। एक बात का करके रुखसत होना चाह रहा हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कि आज हम कहीं भी जाते हैं खाना के पीछे दौड़ जाते हैं, दावत होती है दौड़ जाते हैं, देखते नहीं।